الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه أحمد. وفي حديث آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق کا ذکر کیا ہے. اسی طرح جو حدیث پاک ہم نے تلاوت کی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ پورا قرآن ہے. قرآن پڑھو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمہیں ملیں گے. علماء نے اس آیت کریمہ کی مختلف تفسیریں کی ہے. خلوق سے مراد حسن اخلاق، اخلاق کی بلندی، مکارم اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے خلق سے مراد یہاں دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عظیم عطا فرمایا ہے وہ پورا دین یہ اخلاق ہی کی تعلیم دیتا ہے، تو اس سے مراد دین عظیم ہے. یہاں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی تمام پوری کی پوری اخلاق حسنہ اور مکارم اخلاق سے بھری ہوئی ہے. یہاں تک کہ بعثت سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار و مشرکین کے درمیان امین و صادق سے پہچانے جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو کی اور اس تعمیر میں حجر اسود کے اس کے مقام پر رکھنے کا جب موقع آیا تو چونکہ قریش بھی اس کو ایک اعجاز کی چیز سمجھتے تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کوئی باوقار اور کوئی عظیم شخصیت، با اخلاق شخصیت اس کام کو انجام دے، اور اس کے لیے یہ طے کرنا کہ کون اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے یہ مشکل تھا. اس وجہ سے زعماء قریش نے یہ بات طے کی کہ آئندہ کل صبح کو بیت اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا. صبح دوسرے روز دیکھا گیا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں حاضر ہونے والی شخصیت امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ کا نام سن کر اور آپ کو بیت اللہ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر
تمام کے تمام قریش نے، ان کے بڑوں نے، چھوٹوں نے، جوانوں نے، بڑھوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، سب نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جا امین و جا صادق جا محمد، کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، محمد آ گئے، اب کسی کو اس بارے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اور قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق کو، اس موقع پر بھی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بلندی اخلاق کا اور عظیم اخلاق کا ثبوت اور مظاہرہ کیا کہ لوگ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس جگہ سے اٹھا کر بیت اللہ میں نصب کر دیتے، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک چادر منگوائی اور زعماء قریش کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، ہر قبیلے کے ایک ایک شخص کو اس چادر کا کونا پکڑنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو، حجر اسود کو، اس چادر کے اندر رکھا، اور سب سے آپ نے حکم دیا کہ اس چادر کو اٹھا کر بیت اللہ کے قریب لے جائیں، اور بیت اللہ کے قریب جا کر پھر آپ نے اس چادر میں سے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر بیت اللہ میں اپنے دست مبارک سے اور اپنے دست حق پرست سے نصب فرمایا۔ یہ ایک بلندی اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھی جس سے پورا مکہ اور تمام باشندگان مکہ اور قریش کے سارے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا کیا محمد نے۔ یعنی ایک لوگوں کو متاثر کرنے کی، ایک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی ایک طریقہ اور یہ ایک ترکیب تھی جو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ یہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے بھی امین و صادق کہا گیا، اور بعثت کے بعد بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو ایذائیں پہنچائی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنون و پاگل کہا گیا، اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر ڈالے گئے، لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حسن اخلاق سے دیا ہے۔ کبھی پتھر ڈالنے والوں کے خلاف آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی کانٹے بچھانے والوں کے خلاف آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اور کبھی انہیں برا بھلا نہیں کیا، کبھی آپ کے دل میں کوئی درد اور دکھ محسوس ہوا، بلکہ ہمیشہ، جیسے پچھلی مرتبہ ایک روایت ہم عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے احوال بیان کیے ہیں کہ جب بھی نبیوں کو کوئی ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی، ہمیشہ نبیوں نے قوموں کے لیے دعا کی ہے، اے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم ارحم قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ ہماری قوم کی تو مغفرت فرما، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اظہار آسانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے اظہار آسانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ قوم پر رحم فرما، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے اظہار آسانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا طریقہ تھا۔ جب بھی آپ کو اظہار آسانی ہوئی، جب بھی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لینے کا جذبہ نہ خود آپ نے اپنایا، نہ اپنے ساتھیوں کو آپ نے اس کی ترغیب دی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھیوں کو بھی جب تکلیف پہنچائی جاتی، اظہار آسانی کی جاتی، آپ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے، اور صبر کی تلقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دیتے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں طائف کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ طائف کے سردار بڑے لوگ ہیں، ممکن ہے عرب کی مہمان نوازی کے مطابق کم سے کم میری خاطر توجہ کریں گے، یہ خیال کر کے آپ طائف تشریف لے گئے، اور روسا طائف سے آپ نے ملاقات کی، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اپنا کلمہ پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔
آپ کو ساحر و جادوگر کہا، آپ کو مجنون و پاگل کہا، اور اپنے شہر سے اسی وقت نکل جانے کے لیے آپ کو حکم دے دیا، اور آپ کے پیچھے اوباش اور شر پسند قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کے پیچھے تالیاں پیٹیں، آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کو شہر سے باہر نکالیں، اس کے لیے لڑکوں کو آپ کے پیچھے کر دیا۔ آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک لہو لہان ہو گئی، جوتیاں مبارک آپ کی خون سے بھر گئی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی انتقام کے لیے کوئی جذبہ آپ کے قلب مبارک پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ جہاں آپ کو امن ہوا ایک جگہ جا کر بیٹھے تو اپنی کمزوری کی، اپنے ضعف کی اور قوت اور تدبیر اور ہیلہ کے نہ ہونے کی آپ نے اللہ ہی سے شکایت کی، اور اللہ ہی سے آپ نے مدد کی، اللہ سے آپ نے درخواست کی، اپنی کمزوری کی شکایت کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی درخواست کی، اور یہی بات اللہ سے کہی کہ اے اللہ ان کو تو ہدایت دے، اور یہ جانتے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نظام کائنات حرکت میں آیا، فرشتے حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، اور آپ سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ہم دونوں کو ملا دیں تاکہ یہ کچل کر ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں آئندہ انشاءاللہ ایمان میں داخل ہوگی، اور وہ لوگ دین کا کام کریں گے، دین کو قبول کریں گے۔ اور ہوا ایسا ہی۔ قاسم سقفی رحمت اللہ علیہ کے بعد محمد قاسم بن سقفی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ اسی قوم میں طائف ہی کے خاندان میں سے تھے جو کسی زمانے میں ملک ہندوستان میں آئے اور دین کی دعوت ہندوستان کے اندر انہوں نے پہنچائی، اور آج انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام آج ہندوستان کے اندر پھلا اور پھولا ہے۔ مراکز دینی، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی ادارے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہے۔ یہ سب کا سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ امت اسلامیہ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اخلاق اسلام یعنی دین کی جو تعلیم ہے، جو خلق القرآن جس کو کہا جا سکتا ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک ان حالات سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے ہمیں یعنی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب باطل ختم ہونے کو ہوتا ہے تو وہ فڑفڑانے لگتا ہے، اور باطل کی جب انتہا ہوتی ہے، باطل جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ڈگمگاتا ہے، فڑفڑاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے۔ تو یہ حالات علماء فرماتے ہیں کہ یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب عنقریب باطل کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ان حالات سے اگر مومنین اور جو اسلام کے علمبردار ہے وہ اگر اس سے متاثر نہیں ہوتے، رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے، اور ان کے دلوں میں امت دعوت کے متعلق اگر کوئی انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے وہ بھائی جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں اسلام کی عظمتوں کو، اسلام کی حقیقتوں کو، اللہ کے نام کی عظمت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ناشنا ہے، اور اس ناشنا ہونے کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے کہیے یا نادانی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یہ جو حالات انہوں نے کھڑے کیے ہیں، اس وجہ سے ہمیں رنجیدہ خاطر یا یہ کہ انتقام کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق حسنہ کی اور مکارم اخلاق کی
اور محاسن اسلام کی جو ہمیں تعلیم دی ہے، محاسن اسلام کو اور مکارم اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس سے ہم خود ناآشنا ہیں، اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کو مکمل ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور لے کر چلیں، تاکہ اسے دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوں اور اسلام میں آنے والے بنیں۔ انشاءاللہ آج کی یہ حالات اور ہمارا اس پر صبر اور ہمارا اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم اور ارادہ، یہ انشاءاللہ آئندہ کل پورے ملک میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو محاسن اسلام کی سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ اس وقت جو ایک مہم چل رہی ہے پورے ملک کے اندر وقف کے متعلق، اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اسے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اس مجمع میں جو حضرات بیٹھے ہیں اگر اب تک اس مہم میں نہیں جڑے تو جلد از جلد اس کا حصہ بنے۔ اگر ہم اس مہم میں جڑ چکے ہیں تو ہمارے دوست احباب کو، ملنے جلنے والے کو اور ساتھ میں بیٹھنے والوں کو، اپنے فیملی میں، رشتہ داروں میں مہم کر تھوڑا سا جو وقت باقی ہے اس میں اس مہم کو تیز بنا کر اسے چلا کر زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو، اس کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔